الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم علم ترا کے بعد والی صورت لإیلاف قریش پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کل ہم نے پڑھی تھی علم ترا سورہ فیل، آج ہم پڑھیں گے لإیلاف قریش۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، آدھا جملہ ہے، آدھا دوبارہ آ رہا ہے، دوبارہ اس کو تکرار کر رہے ہیں، یعنی قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے، اس وجہ سے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پس، فا کا معنی پس یا تو لیعبدو، ان قریشیوں کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ ہے نا، اللہ کا گھر، بیت السلام لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، بیت الخلا، تنہائی کا خلا، تنہائی کو کہتے ہیں، تنہائی کا گھر۔ تو اور رب ھذا البیت، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذی، وہ رب، اطعمہم، جس نے کھلایا ان قریشیوں کو، من جو، بھوک سے، یعنی بھوک میں کھلایا، وآمنہم، اور بے خوف کیا یا امن دیا، ہم ان قریشیوں کو، من خوف، خوف سے امن دے دیا اور بھوک سے کھلا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اصل میں یہ ابتدائی آیات ہیں جب قرآن کا نزول شروع ہوا تھا مکہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بتایا کہ دیکھو تم جو اس گھر کے رکھوالے ہو، اس کی وجہ سے دنیا میں تمہاری کتنی عزت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مکہ کی سرزمین ایک ایسی سرزمین تھی، بواد غیر ذی زرع، جس میں زراعت بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، خشک، اور ایک بس زمزم کا پانی تھا وہاں پہ، دور دراز کنویں ہوا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ اس جگہ کو آ کے آباد کیا، ورنہ آج بھی آپ جب جاتے ہیں نا جہاز سے، تو آپ کو پتہ ہے مکہ آنے سے پہلے جہاز میں آپ کو بہت لمبے لمبے صحرا نظر آتے ہیں، اور ریگستان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ جگہ رہنے کے لائق ہے نہیں، وہ تو اب پیٹرول دریافت ہو گیا تو لوگ وہاں رہ رہے ہیں۔ تو اب ان عربوں کو کیا تھا کہ بھائی یہ معیشت کیسے چلے، ان کی تجارت کیسے ہو، تو معیشت کے لیے اللہ نے کیا کیا، ان کے لیے سفر کو آسان بنا دیا۔ کیسے آسان بنایا وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ تو وہ لوگ یمن میں جایا کرتے تھے، یمن بہت خوبصورت جگہ ہے، یمن میں جو ہے وہ پیداوار بھی بہت ہے، لیکن یمن ہے گرم ملک اور شام ہے ٹھنڈا۔ شام تو ایسا ہے، میں تو ترکی گیا ہوں نا، تو وہیں کے قریب شام ہے، تو ترکی کے وہ ایریاز جو شام کے بارڈر کے بالکل قریب ہیں، تو ہم وہاں بھی گئے تھے۔ تو کیا عجیب شام سے جو ہوائیں آتی ہیں، وہاں ہمیں اندازہ ہوا کہ کس قدر جو اللہ نے قرآن میں تعریف بھی کی ہے نا شام کی، ارض مقدس قرار دی اللہ نے اس کو، برکت والی زمین قرار دی ہے۔ تو وہاں کا زیتون اور وہاں کی ہوائیں، اور وہاں بہت نظر آتا ہے کہ اللہ کی برکتیں، تو پیداوار بہت ہے، موسم بہت اچھا ہے، ہوا بہت صاف ہے۔ تو عرب کیا سفر کرتے تھے سال میں، سردیوں میں سفر کرتے وہ یمن کا، کیونکہ یمن گرم ملک ہے تو سردیوں میں تھوڑا سا نسبتاً موسم بہتر ہوتا تھا، اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کا۔ شام ٹھنڈا ملک ہے تو گرمیوں میں اس کا موسم معتدل ہوتا تھا۔ تو یہ دو قافلے ان کے جایا کرتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں راستے بڑے خطرناک ہوتے تھے، ڈاکو اور یہ سب چیزیں، اتنی سیکیورٹی کا انتظام تو نہیں ہوتا تھا، تو ان کی تجارت اسی سے چلتی تھی۔ جو زیادہ تجارت کرتے وہ مالدار تھے، حضرت عثمان جیسے مالدار تھے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار تھے۔ تو عرب کے جو مشرکین ہیں یہ دو سفر کیا کرتے تھے، جس سے ان کی تجارت بھی پھلتی تھی اور یہ پھر مکہ میں جینے کے قابل بھی ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں اتنے لمبے سفر آسان نہیں تھے، لیکن اللہ نے بیت اللہ کی وجہ سے عربوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ جب یہ یمن جاتے تو راستے میں جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے، اور خاص طور پہ عربوں میں قریش چونکہ کعبہ کے متولی تھے نا، تو ان کی تو بہت زیادہ عزت ہوتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں ہیں اور یہ بیت اللہ کے کیا ہیں، رکھوالے ہیں، تو ان کی بہت عزت ہوتی تھی۔ تو اس عزت کی وجہ سے راستے میں ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، اور ان کو ریٹ بھی صحیح لگتے تھے اور ان کی عزت بھی ہوتی تھی بھائی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کیونکہ غیر مسلم بھی بہرحال مانتے تھے، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو عزت ہوتی تھی، عزت تکریم کے ساتھ یہ واپس آتے تھے۔ تو اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے، عربوں کو بتایا کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، بتوں کی عبادت کرتے ہو، تمہاری جو دنیا میں عزت ہے اور تمہاری جو تجارتیں چل رہی ہیں اور تمہیں جو عزت مل رہی ہے، تمہاری جو معاشی ترقی ہے، وہ تو اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے دو سفر کو مانوس کر دیا، مانوس کا معنی آسان بنا دیا۔ سفر ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو جنبی جگہ جاتے ہوئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، یعنی سردی اور گرمی کے دونوں سفر قریش کے لیے ہم نے جو مانوس کر دیے۔
قریش کو ان سے انسیت پیدا کر دی, وحشت ختم کر دی, تو اس وجہ سے قریشیوں کو بھی چاہیے کہ اب شکر کریں, کیونکہ یہ اس بیت اللہ کی وجہ سے ان کی تعظیم ہو رہی ہے دنیا میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو ان کو چاہیے اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں, شرک نہ کریں, اس کے احکام کو فالو کریں, کہ تمہاری جو عزت ہے دنیا میں وہ اس بیت اللہ کی وجہ سے ہے, تو تمہیں بھی تو چاہیے کہ بت پرستی چھوڑو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو. اور اللہ نے فرمایا کہ رحلۃ الشتاء والصیف, سردی گرمی کے سفر کو اللہ نے آسان کر دیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اور اس رب کے ایک احسان یہ بھی ہے, الذی اطعمہم من جوع, وہ رب جو اس گھر کا رب ہے نا, جس گھر کی وجہ سے تمہاری دنیا میں عزت ہو رہی ہے, اس گھر کا جو مالک ہے اس نے تم پر دو احسان کیے اس تجارت کی وجہ سے. اطعمہم من جوع, بھوک میں تمہیں کھلایا, ورنہ یہاں تم مر جاتے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے. وآمنہم من خوف, اور خوف سے تم کو امن بخشا. تمہارے پاس تو کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے, کوئی مضبوط آرمی نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی, کوئی پاور ہی نہیں ہے, کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو تمہیں تو لوگ ویسے ہی آگے کھا جائیں, اور سفر پہ جاؤ گے تو ویسے ہی لوٹ لاٹ کے لے جائیں تمہیں. لیکن تمہیں خوف سے بھی اللہ نے کیا دے دیا, امن. ساری دنیا میں لڑائیاں پھڈے ہو رہے ہیں اور تم یہاں حرم میں آرام سے بیٹھے ہوئے, کیونکہ باہر سے بھی لوگ آتے تھے نا, حرم کا احترام کرتے تھے, بھائی یہاں جھگڑا نہیں کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دو نعمتیں تمہیں مفت میں مل گئی ہیں, تجارتی ترقی بھی ہو رہی ہے تمہاری, اور امن بھی یہاں اللہ نے قائم کر دیا. تو اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا, تمہیں چاہیے کہ تم عبادت کرو رب ھذا البیت, اس گھر کے مالک کی. تو یہ اس صورت کا اصل خلاصہ ہے. اب اس میں علمی نقطے کیا نکلتے ہیں, اسباق کیا ملتے ہیں. پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ سفر کو آسان بنا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سفر کو آسان بنا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں انسان گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے. تو اگر سفر کسی قوم کے لیے آسان ہو گیا, آج بھی دنیا کے لیے سفر آسان ہے, لمبے لمبے سفر ہو رہے ہیں, ایسے جہازوں میں بیٹھتے ہیں, آرام سے اتر جاتے ہیں, تو یہ اللہ کی نعمت ہے سفر کو آسان بنا دینا. دوسرا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تجارت کی اللہ کی نظر میں کتنی بڑی ویلیو ہے. اللہ نے جب قریش پر انعام کرنے کا ارادہ کیا, اور انعام کیا ان کی معاشی ترقی ہو اور بھوک ان کی ختم ہو, تو اس کے لیے ملازمت کو پسند نہیں کیا گیا, بلکہ کس کو پسند کیا گیا ہے, بزنس کو. اسلام میں بزنس کو فوکس کیا گیا ہے, جاب کو اور ملازمت کو بزنس کے مقابلے میں پسند نہیں کیا گیا. معاشی ترقی اگر آپ چاہتے ہو, آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کرو. تو جب تک کوئی بڑا ہدف سامنے نہ ہو, کسی کا کوئی ویژن ہو, اس ویژن کا حصہ بننے کے لیے آپ جاب کرتے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. جیسے دینی مدارس, ایک ان کا ویژن ہے دین کو دنیا میں غالب کرنا, تو وہاں جو اساتذہ ملازمت کر رہے ہیں وہ تو اس بڑے ویژن کی تکمیل کے لیے ملازمت کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. آرمی میں جو لوگ جاب کرتے ہیں, ملک کا ڈیفنس ایک بہت بڑا ویژن ہے, تو وہاں جاب کرنا اس لیے اچھے کام ہے کہ بھائی وہ ایک ڈیفنس کا یعنی ایک ویژن کا حصہ ہے, کیونکہ وہاں اس طرح جاب کیے بغیر پھر وہ سیٹ اپ چل نہیں سکتا. لیکن نارملی یا ٹیچر کی جو جاب ہے وہ بھی ایک اچھی ہے, اس لیے کہ تعلیم کو فروغ دینا ایک اچھا ویژن ہے. تو اس ویژن کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے یعنی ٹیچر بھی ہونے چاہیے. لیکن ایک نارملی ایک عام حالات میں ایک کمپنی کا کوئی ویژن نہ ہو, اس کا مقصد اپنا پیٹ بھرنا. یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کا کوئی انسانیت کی خدمت مقصد تھوڑی ہوتا ہے, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, پیٹ بھرنا, پیسہ کمانا. تو جب ان کا ویژن پیسہ کمانا ہے تو آپ کا ویژن بھی پیسہ کمانا ہونا چاہیے. ہاں پیسے کمانے سے مقصد آپ کا اچھا ہو, صرف پیٹ برائے پیٹ نہ ہو. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, جاب پر بزنس کو ترجیح دینی ہے. تیسرا پتہ یہ چلتا ہے کہ بزنس میں سفر کی بڑی ویلیو ہے. آپ بیٹھے ہوئے اپنے محلے میں ایک گولے گنڈے کی دکان کھول کے اور سفر ہی نہیں کرتے کہیں, تو آپ کی نسلیں بھی گولا گنڈا ہی بیچتی رہیں گی. سفر سے انسان کا دماغ کیا ہوتا ہے, کھلتا ہے, اسے پتہ چلتا ہے گولے گنڈے کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک. چوتھا نمبر کہ دین کی وجہ سے اگر کوئی عزت آپ کو ملی ہو تو پھر آپ پر اللہ کا شکر زیادہ واجب ہو جاتا ہے. جیسے مشرکین کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس بیت اللہ کی وجہ سے دنیا میں عزت ملی ہے, تو تم پر واجب ہے کہ جس کا گھر ہے نا اس کی عبادت تم دوسروں سے زیادہ کرو. تو اگر آپ کو اللہ کی وجہ سے عزت زیادہ مل رہی ہے تو آپ پر اللہ کا حق بھی دوسروں سے زیادہ ہے. جیسے پانچواں پوائنٹ خاص طور پہ عربوں کے لیے, کہ اللہ قریشیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو معاشی ترقی ہے نا یہ اس بیت اللہ کی وجہ سے. تو آج سعودی عرب کی معاشی ترقی بھی کس وجہ سے ہے. اگر بیت اللہ نہ ہو, کوئی جائے گا سعودی عرب؟ 40-50 لاکھ لوگ جو حج کرنے جا رہے ہیں, کوئی پوچھے گا ان کو کیا ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے, کوئی بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس, کوئی بڑے بڑے سائنسدان ہیں, ہے کچھ؟ یا وہ جو سرزمین ہے وہ مری اور کوہ ہمالیہ کی طرح خوبصورت ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. جاؤ پہاڑ, مکہ میں کالے کالے پہاڑ ہیں, وہ ہمیں خوبصورت لگتے ہیں, اللہ کے گھر ہے وہاں پہ, ایک عجیب وحشت ہے ان میں, لیکن زمینی لحاظ سے وہاں پر کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ کی چیز
نہیں ہے, نہ کوئی بڑے خوبصورت چشمے ہیں وہاں بہتے ہوئے. وہاں لوگ اس جگہ سے محبت کرتے ہیں, کس کی وجہ سے؟ بیت اللہ کی وجہ سے. تو جیسے اللہ مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے دنیا میں تمہاری عزت ہے, تو تمہیں بھی چاہیے کہ کس کے حکام کو فالو کرو؟ اللہ کے. تو خاص طور پر اس آیت میں عربوں کو خطاب خاص طور پر ہے کہ تمہیں جو دنیا میں عزت ملی ہے, آج بھی سعودی عرب کی معاشی ترقی میں بیت اللہ کا سب سے بڑا کردار ہے. چھٹا نقطہ کہ امن اور معاشی ترقی. پہلے تو میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ معاشی ترقی میں سب سے بڑا کردار کس چیز کا ہے؟ تجارت کا. اب ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ سفر بھی اللہ کی نعمت, وہ بھی میں نے بتایا. ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ معاشی ترقی اور بے خوفی بذات خود اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, لہذا اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ خود ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی قوم کو مل جائے, کیونکہ اللہ اس کو بطور نعمت. عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے جو اللہ نے باقاعدہ ہمیں دی ہے, جس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے, اور 15-20 دن ایک مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو, عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو خوشیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ کہتے نا کہ یہ خوشی کے دن ہے, پھر بھی خوشی ہوتی. کیوں؟ ایک مہینہ کھانے پینے کی چھٹی تھی, ایک مہینے سے ہم نے صبح ناشتہ, بھائی وہ جو ٹائم ہے نا 3:30 بجے, وہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں, نوالا اترتا منہ سے. اب صبح سحری والوں نے دعوت کی تھی, کھایا جا رہا تھا. رات کو ہم نے 12 بجے کھانا کھایا, پھر بیٹھے ہیں, پھر بھی ٹھوس رہے ہیں کہ یار نہیں کھایا تو سارا دن کیسے گزرے گا. پانی زبردستی ٹھوس رہے ہوتے ہیں کہ یار بھر لو, بعد میں پینے کو. کسی نے بڑا اچھا واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ بھائی جتنا مرضی سحری میں پانی پی لو نا, شام تک جمع نہیں رہے گا, جتنی جسم کو ضرورت ہوگی یہ پانی استعمال ہوگا, باقی سب پیشاب بن کے نکل جائے گا. تو یہ جو ٹھوس رہے ہوتے ہیں نا سحری میں, اس نیت سے کہ شام تک پیاس نہیں لگے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو جتنا استعمال اس وقت ہونا ہے ہو جائے گا, باقی سارا کیا ہوگا, وہ تو ضائع ہوگا. تو اس نے بڑا اچھا کام کیا, بڑی اچھی بات کی اس نے بولا کہ بھائی یہ جو اتنا پانی پیتے ہو نا, تو یہ سوچ لیا کرو یہ پیٹ ہے, یہ تربیلا ڈیم نہیں ہے, یہ ہمارا پیٹ ہے. یہ یعنی لوگوں نے سحری کے وقت میں پیٹ کو تربیلا ڈیم بنایا بہت, اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ 6 گلاس پی لیں. تو جتنا میدا گنجائش دے گا اتنا ہی پی سکتے, لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کیا کر رہے ہوتے ہیں, یار کوئی بات نہیں, پیشاب بن کے نکل جائے, تسلی تو ہو جائے گی کہ یار پیا ہے. تو وہ کوئی نیچرل ٹائم نہیں ہے, نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا. ایک مہینے سے راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں, صبح اٹھتے ہیں کتنی ٹینشن ہے, اور یہ اللہ کے لیے ہے. صبح اٹھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں, روزے دار لوگ کھاتے ہیں, بس کھاؤ. بدہضمی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, غلط ٹائم پہ کھا لیا اور کھایا بھی زیادہ, اور جس نے کھایا تو وہ تھے مدذل العالیہ, جو ملا کھا لیا, دامت برکاتہم العالیہ, جو سامنے آیا کھا لیا, تو خوب کھا لیا. اب جو اصل ٹائم تھا ناشتے کا جس کے ہم عادی ہیں, اس ٹائم پہ نہ آفس میں آپ کا کام کرنے کا دل چاہے گا. جو صبح آفس جاتے ہیں ان کی حالت دیکھو بیچاروں, چائے کے عادی ہیں, کچھ لوگ گٹکے کے عادی ہیں, کچھ پان کے عادی ہیں, کچھ نسوار کے عادی ہیں, کچھ سگریٹ کے عادی ہیں, وہ تمام چیزیں ختم. پھر جو شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے ظہر تک, لنچ یاد آتا ہے, یار اس وقت ہم کیا کیا کرتے تھے, کیسا دوپہر کا کھانا آدمی تسلی سے کھاتا ہے نا. بھوک لگتی ہے دوپہر کو, بڑی ٹائٹ بھوک لگتی ہے, جس کی صحت اچھی ہو نا اس کو دوپہر کو بھوک بہت سخت لگتی ہے, کتنا بھوک لگتی ہے, لیکن پھیکے منہ کچھ بھی نہیں کھاتے. پھر عصر میں بڑا دل للچاتا ہے ایسے, پھر ایسا ٹائم کھانے کا رکھا اللہ تعالیٰ نے مغرب کے وقت کہ وہ تھوڑا سا کھاؤ اور پھر نماز کھڑی ہو جائے. پھر لمبی تراوی 20 رکعتیں, اور چاند نظر نہیں آیا تو پھر پوری 20 ہی پڑھنی پڑیں گی, پھر پوری تراویاں پڑھنی پڑیں گی. وہ سنت موقدہ قرار دے دیا اس کو. تو انسان کیا ہو جاتا ہے, تھک جاتا ہے. تو جیسے ہی چاند نظر آیا یا اعلان ہو گیا کہ بھئی کل کیا ہے, عید ہے, اس اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا مجاہدہ ایام معدودات کے چند دنوں کی محنت تھی وہ ہم نے کیا کر دی, ہم نے کہا تھا نا تھوڑے دن ہے, زیادہ نہیں ہے, ختم بس. اور اعتکاف والوں کی تو ڈبل عید ہوتی ہے. کبھی زندگی میں بہت سے لوگوں نے مسجد کی شکل معذرت کے ساتھ نہیں دیکھی, بہت سو کی بات کر رہا ہوں, یعنی آپ لوگ کے علاوہ جتنے بھی ہیں, اور وہ 10 دن باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر ان کی کیا ہوتی ہے, چھٹی ہوتی ہے. تو یہ سب کیا ہے, تو عید کے دن خوش نہ بھی ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ کھا رہے ہیں. اور
روحانی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہم عبادت نہیں کرتے لیکن ایک مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دی. مسجدیں بھری ہوتی ہیں, بڑے بڑے بے نمازی جنہوں نے پورے سال مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی وہ بھی جمعۃ الوداع میں نماز پڑھنے معذرت کے ساتھ, آج رش دیکھو نا کتنا ہے, اسی وجہ سے وہ بھی کیا کرتے ہیں, آ ہی جاتے ہیں کہ چلو یار میں مسلمان ہوں, رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے, آ ہی جاؤ, اور آخری روزہ ہے, چلو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دو, کچھ تو شرم کرو. گھر والے بھی تانے دیتے آج تو چلا جا, آج تو نہا لے, اس بہانے نہا لے گا. تو کچھ نہ کچھ عبادت کی بہرحال ہر ایک کو توفیق. ایسا بدبخت پوری دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو کہ پورا رمضان آئے اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شیڈول میں تبدیلی نہ آئے. نہیں تو سحری اور افطاری کا ثواب تو ہر آدمی لیتا ہے چاہے روزہ نہ بھی ہو. ایسا ہے نا کہ افطاری میں تو بہرحال دھرنا مار کے سب بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ خود ایک برکت کا وقت ہے. تو ایک مہینہ کی اللہ کی طرف سے کیا ملتی ہے, چھٹی. ایک مہینے کے بعد کیا ہوتی ہے, چھٹی. فرمایا پورے سال کھاؤ. اور روحانی خوشی, یہ تو جسمانی خوشی ہے کہ کل سے ہمارا ناشتہ ٹائم پہ کیا ہو جائے گا, دوپہر کا لنچ, بولو نا بھائی, ہو جائے گا. شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن, اور وہ ڈنر اور وہ گٹکے, اور وہ گٹکے تو نہ کھا جا کر, لیکن جو کھانے والے ہیں وہ کہاں چھوڑیں گے, وہ دنیا چھوڑ دیں گے, گٹکے نہیں چھوڑیں گے وہ. تو وہ ساری چائے نسوار, ہمارے تو جو نسوار کے عادی ہوتے ہیں, ہمارے ایک استاذ ہیں میرے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, پٹھان ہیں بڑے سخت قسم کے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کیا کرتے ہیں, پکوڑے رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو نسوار نہیں ملتی نا رات شام تک, بہت, ابھی ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. کہہ رہے وہ اتنی ٹینشن میں ہوتے تھے روزے میں, عصر کے بعد کوئی بچہ ان کے قریب نہیں جاتا. اور کہہ رہے ہیں والد صاحب کی 3 زوجات تھیں, یعنی 3 تو ایک اکٹھی رہتی تھی. کہہ رہے ہیں وہ ان میں سے بھی کوئی عصر کے بعد ابا کے قریب نہیں جائے گا, کیونکہ کچھ ابا کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو ابا کا میٹر شارٹ. روزہ بھی ہے, نسوار نہیں ملی صبح سے. تو ایسے لوگ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم تو کھجور کھا رہے ہوں گے, زمزم, وہ کیا کرتے ہیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. پان والا کیا کرے گا, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, ایک پکوڑا کھایا اور فوراً سگریٹ جلائی. وہ کہتے ہیں یار ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے. اس لیے یہ تمباکو, کیفین, یہ نیکوٹین اس لیے منع کیا جاتا ہے, یہ کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. تو اب اللہ کی طرف سے مکمل ایک مہینہ کے روٹین کے بعد اللہ نے کیا کر دیا, چھوڑ دی. صحت بھی اچھی ہو گئی. روزہ کیا ہے, جسم کی زکات ہے. پورے سال پتہ نہیں کیا اٹرم پٹرم کھا کھا کے جو میدے میں جتنے کھانچے وانچے فالتو میں بھر گئے تھے, تو روزے میں کیا ہوتا ہے, میدا وہ چیزیں ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے. جو کچرا وچرا پڑا تھا نا, اسکریپ میں جتنا مال پڑا ہوا تھا, اس نے اسکریپ کو کیا کر لیا, کام میں لگا دیا. روزہ رکھنے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. آنکھوں نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں, جسم نتھر جاتا ہے, میدے کو کم کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. سب سے بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ کم کھانے کی عادت ہمیں ہے نہیں. کم کھانے کی عادت پڑو کم, اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو کم کھا کے بھی میں کتنا اچھا چل سکتا ہوں. بعض دفعہ سحری میں صرف 2 کھجوریں کھاتا ہے انسان جلدی میں, اور پورا دن نکال لیتا ہے. وہ عام دنوں میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس سے یہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے اتنا کھانا ضروری نہیں ہے, تھوڑے میں بھی میں بڑے مروں گا نہیں, اتنے آرام سے ہے. ہم کیا کرتے ہیں یار, اگر میں نے 2 پراٹھے نہیں کھائے تو میں تو مر جاؤں گا دوپہر تک. تو اتنا نہیں چاہیے کھانا ہمیں, 2-4 کھجوریں سارا دن چلاتی ہیں, اور رات کا بھی تھوڑا سا کھانا ہمیں صبح تک بڑے آرام سے چلا دیتا ہے. یہ احساس ہوتا ہے. اور روحانی فائدہ کیا, الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی نے فرمایا, اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں خود دوں گا, فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا. میرے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا. تو عید کے دن احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارے اعمال کا ترازو کافی اللہ کی رحمت سے امید کر کے انشاءاللہ بھاری ہو گیا ہوگا, کیونکہ اللہ شکور ہے, قدردان ہے, تھوڑے پر بہت دیتا ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک رکن ہم سے پورا کروا لیا خیر و عافیت کے ساتھ. شیطان کو ہم پہ غالب آنے نہیں دیا, وہ ہم سے ناغے کروا دیتا روزوں کے. تو اللہ نے ہم سے کیا کیا ہے, ایک نعمت ہم سے پوری کروا لی بہت بڑی. جو اسلام نے 5 ارکان ہے نا اسلام کے, 5 پائے ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے اس سال وہ رکن ہم سے کیا کروا دیا, زندہ کروا دیا, پورا کروا دیا. بہت بڑی نعمت ہے.
اس لیے اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم جب روزے رکھو تو پھر عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر سکو کہ اللہ اکبر، تیری بڑائی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام دیا اور تو نے ہمیں ایسا دین دیا جس میں ایسی خوبصورت عبادتیں ہیں، اور پھر تو نے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی تھی۔ یہ خوشی ایسی نہیں ہے جو منانی پڑے، یہ خود بخود محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ ایسی خوشی ہے کہ جب محسوس ہو تو آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں، بتائیں کہ مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن باقاعدہ منایا کرتے تھے، اچھا لباس، خوبصورت لباس پہن کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھجوریں تناول کرتے تھے، حالانکہ اس وقت آپ کا کھانے کا معمول نہیں تھا، لیکن عید کے دن صبح اٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، آج وہ کیا ہو گیا ہے، ختم، لہذا ہم اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوں گے، آج ہم کیا کریں گے، کھائیں گے۔ حالانکہ ہمارے نبی کو کھانے پینے میں رغبت، بولو بھائی، نہیں تھی۔ عید کے دن باقاعدہ کیا کر رہے ہیں، اور نماز سے پہلے کھا کے آ رہے ہیں، پہلے کھاؤں گا پھر کیا کروں گا، نماز پڑھنے جاؤں گا۔ بقرعید میں ایسا نہیں کرتے تھے آپ، بقرعید میں دیر سے کھاتے تھے۔ عید کے دن کیا ہے، صبح اٹھ کے کچھ تناول کرنا ہے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، آج محنت اور مشقت کا دن نہیں ہے۔ تو نبی نے تو چند کھجوریں کھائی تھیں، ہم کیا کھا لیتے ہیں ایک دم سے، جو بریکیں، میں تو حیران ہوتا ہوں، صبح بھی چاٹ، پھر وہ اتنے بڑے بڑے شیر کے ڈونگے پی گئے، پھر تھوڑی دیر میں کھانا آ رہا ہے۔ ابے بھائی ایک کھاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں کھانے کو ملا ہی نہیں، آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ، کھائیں ضرور۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے نا تو معدہ ایک دم سے پھر کھانا ہضم نہیں کر پاتا، وہ پھر خراب ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں یہ خوشی کیا دی جو ہمیں منانی نہیں پڑتی، باقاعدہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور روحانی بھی ہے کہ اللہ نے گناہوں کو معاف کیا، سارے نہیں بھی معاف ہوئے ہوں گے تو کچھ تو ہو گئے ہوں گے نا۔ خوش قسمت تو وہ ہیں جن کو پوری توبہ کی توفیق مل گئی، نہیں تو کچھ تو کم ہوا۔ بھائی اتنے روزے رکھے ہیں، ٹھیک ہے بدماشیاں بھی ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے نا قیامت میں، اگر فرشتے کہیں گے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، نالائق تو اس دن فلم دیکھ رہا تھا، تو اس دن یہ کر رہا تھا، تو ہم کہیں گے اللہ یہ بھی تو ہے، روزہ بھی تو رکھا ہوا تھا رمضان میں، تراویح بھی تو پڑھ رہا تھا، تو کچھ تو کم ہوگا نا۔ جہاں گناہوں کی سزا ہے وہاں نیکیوں کی جزا بھی تو ہے، کچھ تو تخفیف ہوگی۔ اگر رمضان نہ ہوتا تو صرف گناہ ہی گناہ ہوتے، نیکیاں ہمارے پلڑے میں یا تو ہوتی نہیں یا بہت تھوڑی ہوتی۔ یہ وہ خوشی ہے جو مسلمان کو عید کے دن محسوس ہوتی ہے، اور پھر اللہ نے اس کے منانے کی باقاعدہ اجازت بھی دے دی۔ دوسری خوشی بقرعید ہے، دوسرا تہوار کون سا ہے ہمارا، بول لو بھائی، بقرعید، عید الاضحیٰ۔ عید الفطر میں بھی دو خوشیاں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ جسمانی کیا، کھاؤ پیو، اتنے عرصے ویسے تو روز کھاتے ہیں لیکن عادی ہو جاتے ہیں، جب آپ کو چھٹی دے دی جائے نا تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے کھانے کا۔ مجھے تو ابھی سے کل کا دوپہر کا وہ جو ہے نا سوچ کے پاگل ہو گیا، کیا کھاؤں گا کل دوپہر کو میں کھانے میں، سوچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دوپہر کھانے کے بعد جو لیٹو کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی دیر نیند کرو پھر اٹھو، کیسا فریش ہو جاتا ہے آدمی، کیسا فریش ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں عید کے دن بار بار یہ نہ کہو ہائے رمضان ہائے رمضان ہائے، بھائی اللہ جب کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو رمضان ہی چاہیے، رمضان، بس صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعتکاف والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، چھٹی مل گئی، نعیم بھائی سے جان چھوڑ گئی، وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتے ہیں اللہ کے بندو۔ تو کیا ہوا، او ہو شروع سے جا ہی نہیں رہی تھی آواز، چلیں صحیح۔ دوسرا ہمارا تہوار کون سا ہوتا ہے، عید الاضحیٰ۔ اس دن بھی دو خوشیاں ہیں، روحانی بھی، اور ایسا کریں یہ مجھے ایسے پکڑا دیں یار، اس کو ہٹا دیں، یہ صحیح ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی کیا، دھڑا دھڑ گوشت پیلو تسلی کے ساتھ، کیا خیال ہے، اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا، اتنا گوشت، بکرے کا بھی ہے، گائے کا بھی ہے، دمبے کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اونٹ کا بھی ہے، اور پھر چانپے بھی ہیں، پائے بھی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں، بھائی بہت ہیں پائے، سریاں بھی ہیں، اور کٹاکٹ چاؤ، وہ نہیں، وہ مکروہ ہے ہمارے ہاں، کٹاکٹ جو گردے پھیپڑے کا ہوتا ہے، کلیجی بھی ہے، اتنا وافر مقدار میں گوشت، کلو منہا، اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاؤ۔
تو گوشت دبا کے تسلی کے ساتھ اتنا تازہ اور اتنا لذیذ، قربانی کے گوشت کی لذت ہی الگ ہے. اتنا گوشت پورے سال، اور گوشت سید الطعام ہے، تمام کھانوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. اگر آپ نے ولیمے کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو، وہ مانے گا؟ بولے گا بھائی گوشت کہاں ہے؟ باربیکیو میں گوشت ہوتا ہے، ہر بڑے ہوٹل میں کیا ہے؟ مسلمان گوشت خور ہے، ہندو گوشت نہیں کھاتے. سنے آپ کھانے لگے ہیں واللہ عالم، لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے؟ گوشت خور ہے. کیونکہ گوشت خوراک ہے بھائی، لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہے. تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے ہر قسم کا. اور روحانی فائدہ، ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں. عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے، جیب بسا اوقات اجازت نہیں دیتی. اتنا کھلاتے ہیں، 1/3 صدقہ کر دیا، رشتہ داروں کو بانٹ دیا، دعوتیں کر لیں. تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے؟ پسند ہے. اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ ثواب نہیں ملتا، ثواب روزے پہ ملتا ہے. لیکن بقرعید کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ثواب ہے. اسی وجہ سے بقرعید میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے اور تم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو. تو اس سے زیادہ نفیس کھانا، عزت والا کھانا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جانور کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ میرا یہ، اور میں تمہیں کھلا رہا ہوں. کھلاتا تو پورے سال اللہ ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف. کہ یہ میرا جانور ہے، میرے نام پہ قربان کیا تو مجھے دے دیا، مجھے گفٹ کر دیا ہے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری اس چیز میں سے تم بھی کھاؤ. آپ کہے میرا روزہ ہے، غضب آئے گا اللہ تعالیٰ کو. تو وہ کھانا بھی معمولی کھانا نہیں ہے. وہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ کی ضیافت. اللہ نے میزبانی کی ہے مسلمانوں کی، تو اس کا کیا مزہ ہے بھائی؟ اس کو تو پھر کباب بنا بنا کے ٹھوسو. اور دوسرا روحانی فائدہ، یہ تو جسمانی فائدے ہو گئے. دوسرا روحانی فائدہ کیا؟ صدقات و خیرات. اور ایک بہت سب سے بڑا فائدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم نے تازہ کر دی. ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کیا کیا ہے؟ قربان کیا. لہذا ہر ایک بال پر اللہ ہمیں نیکی دے رہا ہے. تو روحانی طور پر جو اعمال کا ترازو تھا وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو بقرعید کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اور یہ دیوانگی ہے کہ مال کو ضائع کر دو اللہ کے لیے. تو روحانی سکون میں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنے مال کو قربان کیا. اور جسمانی بھی کہ دوپہر کیا ملے گا کھانے کو؟ کلیجی تو 10 بجے ہی آ جاتی ہے اور پھر وہ چلتا رہتا ہے سیٹ اپ. تو یہ دو خوشیاں ہمیں منانی نہیں پڑتی خود بخود. تبھی مسلمان عید اور بقرعید کے دن نہ شراب پیتے ہیں، نہ ناچتے گاتے ہیں، کیونکہ ان کو خوشی منانی نہیں ہے، خوشی خود بخود ہو رہی ہے. غیر مسلموں کو خوشی ہوتی نہیں ہے، تو خوش رہنے کے لیے ان کو شراب کا سہارا، بولو بھائی، لینا پڑتا ہے. موسیقی کا سہارا لینا پڑتا ہے، ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں. جتنی روحانیت مسلمانوں کے تہوار میں ہے اتنی روحانیت کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی تہوار میں نہیں ہے. جو بھی تہوار خوشی کا آئے گا لوگ ٹریک سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہمیں اللہ اس کے رسول نے خود بتا دیا، ہمیں ہٹنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ عید کے دن کھانے کی اجازت مل جانا یہی بہت ہے. بھائی کھائیں گے آج، بس یہ کافی ہے. ہمیں اسی سے بہت خوشی ہو گئی. روٹی کھائیں گے، پراٹھا کھائیں گے صبح اٹھ کے، بہت دنوں سے نہیں کھایا، یہی خوشی بہت ہے. تو اس لیے میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اسلام وہ دین فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سی عمر میں بغیر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ایک ایسا دین دنیا کو دے کے چلا جائے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو اسلام کا رمضان بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، رات کی تراویح بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، اور مسلمانوں کے تہوار بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل. اور اس میں عید الفطر بھی ہے اور صدقہ فطر بھی ہے، تاکہ آپ کے ساتھ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. صدقہ فطر ہے. فطر کا فلسفہ بڑا ٹیکنیکل ہے، بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو صدقہ فطر کیا ہے کہ آپ جتنے بچے پال رہے ہیں سب کی سر کا کیا نکالیں گے؟ صدقہ. جتنے بچے زیادہ ہوں گے صدقہ اتنا ہی زیادہ. اور یہ صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے، شکرانہ ہے. کیونکہ عید میں جرمانے
بولو یار, بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں, ٹیکنیکل, یہ کتابوں میں شاید آپ کو نہ ملیں. صدقہ فطر شکرانے کا صدقہ ہے, جرمانے کا ٹیکس نہیں ہے کہ اتنے کیوں ہیں. یہ شکر ہے کہ ماشاءاللہ اتنے ہیں, تو تمہیں اللہ نے تمہارے ذریعے سے اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے, لہذا سب کی طرف سے شکر کے صدقہ نکالو کہ اللہ تو نے میرا ہاتھ اوپر رکھا اور مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں اتنے لوگوں کی, اتنے بچوں کو کھلا رہا ہوں. اللہ نے کہا یہ اتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ کھلانا اللہ کا کام ہے, یہ اللہ کی صفت, تو یہ تجھے اللہ نے توفیق دی کہ تو کھلا رہا ہے, لہذا اس کا شکر میں مزید پیسے تجھے جمع کرانے پڑیں گے. تو اس سے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات پہ بولو بھائی, وہ کہتے ہیں 2 بچے نعمت ہیں, 2 بچے نعمت ہوتے تو 10 بچوں پہ شکرانہ کم ہوتا, 2 پہ زیادہ ہوتا, کہ اتنی بڑی نعمت صرف 2 ہیں. اللہ نے کہا جتنے بچے ہیں ہر ایک کا شکرانہ الگ سے, کہ اللہ یہ بھی ہے, یہ بھی تو نے مجھے نعمت دی, لہذا اس کا بھی 2.25 کلو گندم یا 2.25, دونوں قول ہے علماء کے, اے اللہ یہ بھی تو نے مجھے دیا اور میں اس کو کھلا بھی رہا ہوں, تو اس کی طرف سے بھی کیا ہے شکر, کہ تو نے مجھے کھلانے کی توفیق دی. اور ہر سال یہ دوبارہ شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اب تک ہیں, سمجھ رہے ہو. تو صدقہ فطر میں ہمیں یہ تصور میں ملتا ہے کہ بڑا خاندان ہوگا تو صدقہ فطر زیادہ ہوگا, کیونکہ اللہ کی نظر میں بڑا خاندان یہ بہت بڑی نعمت. تو امید ہے آپ لوگوں نے ادا کر دیا ہوگا, نہیں کیا تو کر دیجیے گا, بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. کل 7:15 بجے عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ. صدقہ فطر جو ہے بہتر ہے عید سے پہلے. تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں, اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ, اور 27ویں میں اور بھی زیادہ. سمجھ رہے بات کو. اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے. تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر. اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا, اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول. جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل, جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا, مقدس روح. روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے. تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہماری روح کے لیے, روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں, کیونکہ وہ وحی لے کر آئے, اور وحی سے ہماری روحانی قوت, بولو نا بھائی, بڑھتی ہے. روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے. عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے, روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے. یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام. جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کا کلام جبریل نے لیا, اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا. تو ہمیں جو پتہ چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں, یہ ہمیں نبی سے پتہ چلا, اور نبی کو کس سے پتہ چلا؟ جبریل علیہ السلام سے. نماز کا ہمیں پتہ چلا نبی سے, اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی پرابلم؟ تو نبی کو کہاں سے پتہ چلا؟ جبریل علیہ السلام سے. تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا, وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے. تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت, طاقت مل رہی ہے روح کو. تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے, تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا, تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے, وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان جسم کی تو بڑی محنت کر رہا ہے, روح کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار. بھائی دیکھو ایک بات بتا دوں, جملہ ادھورا چھوڑوں گا, اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا, اچھا لگے گا برا لگے, میرا اصول ہی یہی ہے. تو میں بول رکوں تو ایک دم آگے کمپلیٹ کر دیں جملہ. مجھے ایک اندازہ تو ہو نا کہ دماغ حاضر بھی ہے, سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا خپل طریقہ ہوتا ہے نا بیان کا, ہمارا یہی طریقہ ہے بیان کا. جملہ مکمل چھوڑوں, آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. مجھے احساس رہتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی, اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا, تراویح کیوں دی, تہجد کیوں دی؟ غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں. وہ صبح اٹھیں گے, جاگنگ کریں گے, روح کے لیے, باڈی کے لیے. یہ بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹروں کا بڑا سننے میں آتا ہے کہ باڈی کی فٹنس کا, فزیکل فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں. ہم
پوستیوں کی طرح معذرت کے ساتھ ہماری قوم صبح صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. یہ جو ریز آ رہی ہیں نا ریز, ہماری آواز ان ریز کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا تک پہنچ رہی ہے. اچھا تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فنکار اداکار لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فٹنس کا تو خیال کرتا ہے. صبح صبح اٹھ کے جاگنگ کریں گے, ڈائٹنگ, یہ نہیں کہ پراٹھے کھا رہے ہیں آلو کے, تمیز سے کھائیں گے, 1 گلاس دودھ, پھر 2 انڈے ہاف بوائل, ٹھیک ہے نا, پروٹین لینے ہیں, پھر جو ہوتے ہیں نا ڈائٹ جن لوگوں کی. تو باڈی کی محنت تو آج کی جا رہی ہے, روح کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی. حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے. بھائی ایک دفعہ اس کو لگا دیں, جو بار بار آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں نا, میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے اس سے, یا تو اس کو بند کر دیں, کوئی ضروری نہیں ہے, ریکارڈ کر لیں ویسے ہی, اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ دوسرا کیمرہ لا کے ریکارڈ کر دیں, اس کو بند کر دیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, سیٹنگ اپنی سیٹنگ اب ادھر سے سیٹ کریں اس کو, وہاں سے تو ہو گئی, اب ادھر سے بھی پانا لا کے نا میری اپنی سیٹنگ کو بھی سیٹ کریں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو روح جو ہے نا, دیکھو انسان جو ہے نا, انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا جانور کسے کہتے ہیں؟ جو صحت مند ہو. اچھی بکری تو دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھی بھینس دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھی گائے دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھا بیل زیادہ ہل چلا لیتا ہو, ایسا ہی ہے نا, اچھا گدھا ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو. تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو, تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا؟ پھر بھائی آج اچھا انسان اسے کتنے ہوئے, اتنا ویٹ اٹھایا ہوا ہے, تو اٹھا سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا نہیں بھائی ہم تو نہیں اٹھا سکتے. بھائی آپ بہت اچھے, میں کیا ہوں, میں گندا ہو گیا, یہی مطلب ہوا نا. تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحت مند بہت سے جانور ہوتے ہیں. چیتے کی اسپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی؟ تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ؟ چیتا اچھا ہے. جبڑا جو پھاڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی؟ شیر کی اچھی ہے. تو پکڑ کے اعتبار سے آپ سے اچھا کون ہے؟ شیر ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے, اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں, پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا, تو یہ کوئی قابل فضیلت چیز نہیں ہے. تمہارا تو میٹیریل ہی گندا ہے جس سے تمہیں بنایا گیا. گندا میٹیریل, پیٹ میں ہر وقت گند, اور مرنے کے بعد بھی گند. ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے, ایک اسکن کی, کھال کی, جس سے انسان کی گندگی چھپ جاتی ہے. بنایا کس سے؟ غلیظ ناپاک پانی, جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے, کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی, اتنا گندا. اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے تو اتنا بدبودار گوشت کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو لوگ ناک دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے, اتنا گندا. اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے؟ بولو نا بھائی, گند. ناک جتنے سوراخ ہے نا انسان کے, کسی ایک سوراخ سے بھی کوئی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں آتی. کان سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی عود کی خوشبو نکلتی ہے کان سے. ویسے جب کانیں ہوتی ہیں نا ان میں تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے, لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے. ناک سے کوئی مشک و عنبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے؟ بھائی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں, کبھی دیکھا؟ بول دو نا نہیں دیکھا. تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں؟ آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ سے بھی گند نکلتا ہے. تھوک منہ سے اور قضائے حاجت تو گند ہی گند, ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے, اس لیے کہ اندر ہے ہی گند, بھرا وہی گند ہے. کاٹو تو خون نکلتا ہے, وہ بھی ناپاک. کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. بس ایک اللہ نے ہلکی سی نا پرت چڑھا دی ہے, ایک ہلکی سی لیئر ہے اسکن کی, جس کی وجہ سے وقار قائم ہے. جیسے گندگی کے اوپر چمکیلا کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے, اسے ہٹا کے دیکھو گے تو پتا چلے گا اندر کیا ہے. اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے؟ پانی کا غلیظ قطرہ. پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گند ہی بھرا ہوا ہے. ذرا سی ہوا خارج ہو جائے نا تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور فیوچر کیا ہے؟
جیسے ہی سانس بند ہوگی فوراً لاش سڑنا اور گلنا شروع. یہ چودھری صاحب ہیں, یہ وڈیرے صاحب ہیں, یہ چیف ہیں, یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں, یہ ہیڈ ماسٹر ہیں, جو بھی ہو بھائی آپ, جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر, میت جو ہے نا ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی, آنکھیں ابلنا شروع ہو جائیں گی, ہاتھ خود بخود کرنا شروع. اتنی بدبو لاش کبھی دیکھی ہے؟ کس قدر بدبو ہوتی ہے اگر کوئی پرانی لاش پڑ گئی ہو. اس لیے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ. کیڑے کھانے, آنکھوں میں کیڑے, کان میں کیڑے, ناک میں کیڑے گھس رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے. یہ بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے, اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں, وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تو بڑا پیسے والا ہے. انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے. جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے, روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال گندے ہوں گے. کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے, گندے لوگوں کی روح کی غذا ہے, اچھے لوگوں کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے. ہمارے حضرت جب ذکر کیا کرتے تھے نا عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. ایک شعر پڑھا کرتے تھے, دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. کیا زبردست شعر ہے. اللہ کے ذکر کو نا شراب سے تعبیر کیا ہے. جیسے شرابیوں کو شراب محبوب ہوتی ہے نا, اور شراب خانے میں جب وہ جاتے ہیں, میں خانہ جسے کہتے ہیں, آواز صاف آ رہی کہ نہیں آ رہی, میں خانے میں شرابی جاتے ہیں تو شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں, ادھر ایک پیا ختم ہوا لیا دوسرا پیا, ٹھیک ہے نا. تو جیسے شرابی کو شراب سے عشق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دم رکا سمجھو, کہہ رہے سمجھو میرا دم رک گیا, دم بھر بھی یہ ساغر رکا, ایک دم کے لیے بھی اگر یہ دور رک گیا تو میرا دم ختم, میں مر جاؤں گا, میں برداشت نہیں کر سکتا. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے, یہ جو شراب کا دور ہے نا یہی میری زندگی کا بھی دور ہے. میرے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ اسی سرکولیشن کی وجہ سے جو شراب کے پیالے جو گھوم رہے ہیں. تو حضرت اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی ہمیں ایسی لت پڑ گئی ہے, ایسا چسکا لگ گیا ہے جیسے شرابی کو شراب کا چسکا لگتا ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے, دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, کہ اللہ تیرے نام کی لذت اور تیرے نام کا چسکا ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے چھین لی جائے ہم مریں گے نہیں. کوئی ہم سے تیرا نام لینا چھڑوا دے, کوئی ہماری زبان پہ تیرا ذکر کرنا ہم سے چھڑوا دے, ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یہ کیفیت ہوتی ہے کس کی بھائی؟ اہل اللہ کی, جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. اور جن کی روح ناپاک ہوتی ہے, جب تک وہ اداکاراؤں کے ڈانس اور ناچ نہ دیکھ لیں اور ان کے ناچ گانے کا میوزک نہ سن لیں, ان کی روح کو تسکین بولو نا بھائی نہیں ملتی. تو روح کی بات ہے. جیسے ہیروئنچی کو اور شرابی کو اس کی باڈی کو تسکین ہیروئن اور شراب سے ملتی ہے, لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروئن کا سہارا نہیں لینا پڑتا, اسے تو بدبو آتی ہے, اسے تو گھن آتی ہے. تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے بھائی؟ روح کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے. تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے اعمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے, اور جیسے جیسے عبادت کرتا ہے انسان روح اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی. یعنی اگر آپ کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ عبادت شروع کر دو, پیدا ہونا شروع, اور جیسے جیسے پاکیزگی آئے گی عبادت جو مشکل لگ رہی تھی وہ عبادت آسان ہونا شروع ہو جائے گی. تو آج باڈی کی طرف تو ہماری قوم کی تو نہ باڈی کی طرف توجہ ہے نہ روح کی, لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرل لوگ ہیں, وہ روح کو تو بالکل فوکس کرتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں تو نہ روح کی فکر اور نہ جسم کی فکر, کسی چیز فکر لیس, ٹینشن فری زندگی. ٹینشن تو فری نہیں ہے لیکن فکر فری کہہ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن, کیونکہ جب نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو پھر ظاہر ہے
کھا کھا کے دھماکے سے پھٹ جائیں گے اور روحانی زندگی کا تو بیڑا غرق. تو رمضان میں اللہ تعالی دیکھو روح کو طاقت ملتی ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے. جب آپ دنیا میں دو نظریات چل رہے ہیں. جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں انسان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے. ان کی پوری دوڑ دھوپ اور قانون سازی اسی کے لیے. مکان سستا ہو جائے, روٹی سستی ہو جائے, کپڑا سستا ہو جائے, ہر ایک کا علاج فری ہو جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, جس کے جو دل میں خواہش آئے وہ خواہش پوری ہو جائے. اسی کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں, اسی کو عیاشی کہتے ہیں. اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جتنی خواہشات پوری کرو گے ہر خواہش مزید خواہشات کو پیدا کر کے جائے گی. جیسے کورونا وائرس کے کہتے ہیں نا 1 سے 100 ہو جاتے ہیں. اب جس نے پہلا وائرس پیدا کر دیا یا خود بخود ہو گیا قدرت کی طرف سے, تو بس ایک دفعہ کیا, اب وہ ملٹی پلائی بولو بھائی ہوتا چلا جا رہا ہے نا. ایک خربوزے کا بیج ڈال دو, اب مزید بیج پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسی سے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے شاعر نے کہا ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی, کہ اس دنیا میں آج تک کسی نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی ہیں. جس نے ایک خواہش پوری کی تو وہ ایک خواہش جب ختم ہوئی تو ہزاروں خواہشات کو پیدا کر کے ختم ہوئی ہے. وہ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا بہت سے لوگ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, ان کی ہر خواہش پوری ہو گئی, ابھی انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے, آپ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ جتنا ان کو چاہیے اتنا ہمیں نہیں چاہیے. تو اسلام نے ہمیں کچھ ایسی کام بھی بتائے ہیں جس میں ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. دل نہیں چاہتا مگر اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. دل کی خواہشات کو جتنا کچلیں گے روح کو طاقت اتنی زیادہ ملے گی اور روح کو تسکین ملتی ہے اس سے. تو اسلام نے ہمیں اپنے جسم کی خواہشات کو کچلنے کے لیے روزہ دیا. روزہ رکھو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب. کیسا پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے نا انسان روزے میں, مجھے تو آپ ابھی بھی پھیکے پھیکے سے ہی لگ رہے ہیں. عجیب سا نا, نہ کسی کام کا دل لگ رہا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, نہ گٹکا کھا سکتے ہیں, نہ پان کھا سکتے ہیں, نہ سگریٹ پی سکتے ہیں, نہ چائے پی سکتے ہیں, نہ کھانا کھا سکتے ہیں. سوکھا سوکھا سا منہ ہوتا ہے سب کا. روزے کی حالت میں دیکھو سب کی حالت کیا ہوتی ہے, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. اللہ نے کہا بس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں, کتنے 29 یا 30. آسان کام تھوڑی ہے. پھر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا, نماز میں باؤنڈ کر لینا اپنے آپ کو. آج دنیا میں دنیا پرستوں کے لیے سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے. وہ ٹائم کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہم مسجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں, اس سے ہمیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے. تو اللہ نے کہا کہ کرو یہ کام, تمہارا دل نہیں چاہتا مگر تمہیں کرنا پڑے گا. تو جب انسان بار 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 اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلتا ہے نا تو اس کی روح کو طاقت ملنا شروع ہو جاتی. اتنی روحانی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ جو اسلاف کے واقعات ملتے ہیں, عشاء کی نماز میں کھڑے ہوئے اور فجر تک نماز پڑھتے رہے, یہ تو تواتر سے ثابت ہے. بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, اور بعض کہتے ہیں وہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے 1 دن میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں. اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ میں کسی اور موقع پہ بتاؤں گا, ورنہ وہ سارا موضوع چینج ہو جائے گا. اسلاف سے صحابہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا انہوں نے. حدیثوں کا مطلب جو ہے نا پروفیسروں سے مت پوچھو, یہ صحابہ اور تابعین سے پوچھا کرو کہ کون سی حدیث کا کیا مطلب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی طرف ایک دن اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو, یہ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. وتر کی جو 30 رکعت ہے نا, اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات 1 رکعت میں پورا قرآن. حضرت عمر کا اپنا معمول کیا تھا, فجر میں اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے, آج تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا تو نماز شروع کی جاتی اور سورج نکلنے سے پہلے سلام پھرتا تھا فجر کا. کتنے گھنٹے کی نماز ہو گئی فجر کی, اور نماز میں تلاوت کرتے 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 بعض دفعہ اللہ کے خوف سے رو کے گر جایا کرتے تھے.
فجر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری سورہ یوسف پڑھتے تھے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف حضرت عثمان کے پیچھے فجر میں سن کے یاد کر لی, زبانی یاد ہو گئی مجھے. کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی نمازیں تھیں, کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی دعائیں تھیں, کتنی. آج بالکل عبادت کا ذوق اور شوق ختم. اور پہلے عورتوں میں عبادت کا ذوق مردوں سے بھی زیادہ تھا. مرد تو وہ تھڑے چھڑے پہ جا کے بیٹھ گئے, دو چار لونڈے لپاڑے بیٹھ گئے, کچھ ادھر بات کر لی, کچھ ادھر چلے گئے, ڈبو سنوکر. خواتین تو گھروں میں وہ تو عبادت میں آگے تھی. آج سب کے ہاتھ میں کیا آ گئے؟ موبائل, واٹس ایپ, بس ہر وقت. میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آخر عمر میں تقریباً 1.5-2 سال ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا. جیسے قومے کی کیفیت ہوتی ہے نا, یہ ہو گئی تھی کیفیت. تو ہوش نہیں تھے ان کو, کوئی بات بتاؤ سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن تسبیح جیسے ہی پکڑاتے تھے نا, فوراً چلنا شروع, اور زبان بھی چلنا شروع. کیوں؟ لاشعور میں یہ چیز, بولو نا بھائی, بیٹھ گئی. کیونکہ زندگی بھر تسبیح پڑھی ہے نا, تو اب ہوش نہیں ہے. تو جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں آئی, اللہ کا نام شروع. میرے بڑے بھائی جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ان کے سامنے, تو سورہ یاسین کا تلاوت کے جو کوئی لفظ چھوٹ جاتا نا, تو وہ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا. جیسے آخری لفظ آ رہا ہے نا مبین, تو وہ رک گیا, تو وہ ان کی زبان سے نکل. ایک لاشعور میں سورہ یاسین بہت پڑھی ہے انہوں نے. تو میں نئی نسل کو دیکھ کے یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ جب ہمارا بڑھاپا ہو, اللہ ہم سب کو بچائے, تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. ہوش میں نہیں ہوں گے. کوئی تسبیح لا کے پکڑائے گا تو ایسے لگے گا جیسے یہ پتھر ہے. جیسے ہی موبائل لا کے پکڑائیں گے نا, ٹھک ٹھک چلنا, فوراً سب سے پہلے لاک کھلے گا اس کا. حقیقت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے. موبائل ہے, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, ایک دم چلنا شروع, ٹھک ٹھک ٹھک, میسج بازیاں. اور بھائی کیا کر رہی ہو, دوپٹہ کہاں سے خریدا, خواتین کی نا. چاہے قومے میں ہو یا کچھ بھی ہو, اللہ بچائے سب کو قومے میں جانے سے. جو کام زندگی بھر کیا ہوتا ہے, جب انسان ہوش میں نہیں ہوتا تو وہی کام اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ کئی دنیا میں حافظ ایسے ہیں کہ مرتے ہوئے ان سے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو, تو گانا شروع کر دیا انہوں نے. حافظ قرآن تھے مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, گانوں اور فلموں کو فوکس کیا ہوا تھا. موت کے وقت کلمہ نہیں نکل رہا زبان سے, گانے گا رہے ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو کلمہ, نہیں, گانا گا رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے بھائی. کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا, کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو تبلیغ والے تسبیحات بیان کرتے ہیں, جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور بعض روایت میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں. یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو ذکر سے محبت پیدا کریں. آج ذکر کی لذت نہیں ہے, بس ایویں ہی بیٹھ کے وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, فلم بھی دیکھ رہے ہیں, اور تسبیح چل رہی. کیسے پیارے کلمات ہیں, کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے, ہر وقت دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, مکان کی باتیں, پلاٹ کی باتیں, اس سے اتنے پیسے لینے, اس کو اتنے پیسے دینے ہیں, وہ کاروبار بند ہو گیا, اس کو کھولنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ہر وقت 24 گھنٹے. جس نے پیدا کیا, جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے, سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ. یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں, یہی قبر میں اتاریں گے. جو آج کہہ رہے ہیں نا رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر, اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں. اور اگر کورونا سے مر گئے نا, اللہ بچائے, تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے. بولیں گے یہ تو مر گیا, ہمیں نہ مار دے کہیں. دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں. یہ تو انسان کی محبت ہے, یہ تو اوقات ہے انسان کی. تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے, هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا, وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے. کتنا قریبی تعلق,
ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا، نہیں کرے گا تو جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے، دکان کھلوانے کے لیے، کاروبار کھلوانے کے لیے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے، ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے، ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے، اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے، اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو، بہت کم لوگ ملیں گے. کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو، کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا، وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا. او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا. خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں، بہن کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا، ضرورت ہوتی ہے حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا. لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو، بولو نا بھائی، مزہ آتا ہے. مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیسا چل رہا ہے بزنس، کیا ہو رہا ہے، کتنا پروفٹ ہوا. جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. میرا دور زندگی ہے جو یہ جو دور جام ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر، تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے، ارے جہنم کی بات چل رہی ہو، وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہوں، سانپ بچھو، اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا، اللہ کی نعمتوں کا، پورا بیان چینج. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ، پھر یہ شعر پڑھتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتا اب ہم نے کہاں جانا ہے، اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں، دل گھسیٹ رہے ہیں. تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں، تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے. دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو کام ہی نہیں بن رہا، 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی، 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں، کاروبار نہیں مل رہا، 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہی. یہ دنیا داروں کی عادت ہے. اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کچھ نہ ملے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بھائی اللہ توفیق دیا میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو، تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق. آج دنیا میں دعائیں مانگنے والا اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے. بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں، لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق، یہ تو بہت گہرا تعلق ہے. تو دعاؤں میں جان ختم، دعاؤں میں لذت، بولو نا بھائی، ختم. جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے. تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف صرف اسی کے لیے. یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا، فلاں پیسہ اچھا، فلاں کی گاڑی اچھی، فلاں کی بلڈنگ اچھی، فلاں کا پلاٹ اچھا، بحریہ ٹاؤن کا مکان اچھا، اسلام آباد کی رہائش اچھی، تو لہ الحمد، اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے تو، باقی سب مٹی فنا ہونے والی چیزیں. وہ بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ 2-4 بنگلے بن گئے بحریہ ٹاؤن میں، 8-10 پلاٹ ہو گئے، وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. بات میں بتا رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے، ایسا ہی ہے نا، رشتے خود آئیں گے.
دھکے دے دے کے آئیں گے, ہٹو بھائی. آپ کے لیے وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے رشتہ تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا. کہہ رہے ہیں استخارہ بھی نکال لیا پھر بھی نہیں مل رہا. استخارہ نہیں نکالو, پیسے نکالو, پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیغام بھیجو, صبر کرو, اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو صبر کرو. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, 4 شادیاں کرنی ہے, لیکن جو جس چیز کی چاہت ہے ضروری تھوڑی کہ وہ پوری بھی ہو جائیں. کوشش کرنے کا میں مشورہ دیتا ہوں. شادی ہو بھی جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور ہو کے نبھا بھی پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب لیلۃ القدر میں شادی پھر شروع ہو گئی, تو مسائل یہی چل رہے ہیں نا. تو اللہ کا کیا فرمایا کہ لہ الملک ولہ الحمد, اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد. یحیی و یمیت, اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں, پانی میں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے. یہ زندگی ہے, ہم اپنی مرضی سے بنے ہیں. اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں لیکن اللہ لے جائے گا. کیسی ایڑیاں رگڑو, یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں. کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں, کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں, دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے. لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں, مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے, چھوڑتی نہیں ہے نا موت. کیسا پٹختی ہے موت. اب یہ جو کرونا وائرس سے اتنے لوگ مر گئے, کسی کو پتا تھا کہ مریں گے؟ ان کو اندازہ تھا پہلے سے؟ تو یحیی و یمیت, انسان اللہ کی تعریف میں یہ کلمات کہتے ہیں, اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, وہ زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ کلمات 100 دفعہ ترجمہ سوچ کے, مفہوم سوچ کے, صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس نیت سے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. تو ارادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ زندگی بھر معمول بناؤ, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام. شیطان کیا کرے گا کہ جب آپ بیٹھو گے تو دل نہیں لگے گا آپ کا. کہو گے مفتی صاحب نے تو کہا تھا دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. ذکر اللہ کی تو ایسی لذت ہے کہ 1 منٹ کے لیے زبان رک گئی تو ہمارا دم گھٹ گیا. ہمارا تو پڑھنے میں دم گھٹ رہا ہے. پھپھی کا فون آ رہا ہے, موبائل بار بار اٹھا کے چیک کر رہے ہیں, یار کس کا فون. آج کل ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا, دیکھو تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد بعض لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں, کچھ آیت تو نہیں ہے, خالہ کا فون ہے, پھپھی کا فون ہے, فلانے کا ہے, کیا ہے وہ سب. تو وہ تو اتنی ٹینشن ہے آج کل ذکر کرنا. آپ کہیں گے مفتی صاحب نے فون کیا, مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, تو آپ کا دل نہیں لگے گا. تو چھوڑنا نہیں ہے, دل لگے یا نہ لگے, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت دیکھو, ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. مجھے یاد ہے جب یہ ڈیو نئی آئی نا تو پیپسی والے ڈیو فری میں بانٹ رہے تھے, کیونکہ پہلی دفعہ ڈیو پینا ایسے لگتا ہے جیسے کھانسی کا شربت پی رہے ہیں. ایسا ہی تھا نا, لوگ نہیں پی رہے تھے, انہوں نے فری بانٹی. ہماری قوم ایسی ہے, فری میں آپ بلیچ بھی پلا دیں تو پی لے گی, بھائی فری ہے نا, پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے فری میں پینا شروع کرتے کرتے اس ٹیسٹ کے کیا ہو گئے, بولو نا یار, عادت پڑ گئی اس کی. تو لت لگانی پڑتی ہے, ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. ابھی کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے زندگی بھر, لیا بھی ہے تو ایسے ہی قوالی میں لیا ہے, قوالیوں میں لے رہے ہیں اللہ کا نام. تمیز بیٹھ کے اللہ کا نام لینا, اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے, کیونکہ غلط چیزوں کا ٹیسٹ اتنا زیادہ. دیکھو جو ڈبے کے دودھ کے عادی ہوتے ہیں نا بچے, ان کو آپ بھینس کا خالص دودھ پلاؤ الٹی کر دیں گے, وہ ان کو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. حالانکہ وہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوتی ہے. بھینس کے دودھ میں بدبو ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے, خوشبو ہے. میں سعودیہ گیا نا, 2 مہینے کا ویزا تھا میرا, تو 2 مہینے میں نے بھینس دودھ نہیں ملا, ڈبے کا ہی پیتے رہے. حالانکہ وہ بھی یہی ہوتا ہے, لیکن ایک پروسیس سے گزر کے پتہ نہیں اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں تھا. جب میں یہاں آیا کچن میں جاتے ہی میں نے جیسے ہی دودھ کی دیگچی کا ڈھکن ہٹایا ہے, جو خوشبو کے جھونکے آئے ہیں, میں نے کہا یار کیسا پیارا دودھ ہمیں اللہ نے دیا ہے. فوراً گلاس بھر کے پیا, اتنا ذائقے والا دودھ ہے یہ. تو جو ڈبے کے دودھ کا عادی ہو اسے بھینس کا دودھ پہلے 1 چمچ پلاؤ, دیکھو الٹی تو نہیں کر رہا, پھر 2 چمچ, آہستہ 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 آہستہ, پھر اسے ایسا چسکا لگے گا کہ ڈبے کا اس کو اچھا نہیں لگے گا. جس بچے کو دیسی گھی کھانے کی عادت نہیں ہے تو اسے آہستہ آہستہ دیسی گھی چٹانا پڑتا ہے. تھوڑے دنوں میں دیسی گھی کی لذت
لذت سے مانوس ہو جائے گا، پھر اسے یہ دوسرا گھی اچھا نہیں لگے گا۔ عرب زیتون اتنا کھاتے ہیں، انہیں زیتون نہ ملے تو مر جائیں، ہمارے یہاں زیتون کسی کو کھلاؤ وہ کہتے ہیں یہ کیا کڑوا۔ تو ایسے ہی یاد رکھو، انسان اپنی زبان کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرتے 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 کیا ہوگا؟ ٹیسٹ گین ہو جائے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔